سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی سے، اسی کی عطا سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا وہی ٹاپک جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ آگے جاری ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں۔ اس ضمن میں کچھ واقعات پہلے عرض کرنے کی کوشش کی، اور اس سے ہم نے اپنی عملی زندگی کی رہنمائی کے کچھ اصول بھی وضع کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بہتر کر سکیں۔ یہاں پر ایک اور صحابی کا قصہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ اب صحابہ کا تو یہ حال تھا، ان کے شوق کا، ان کے جذب کا، ان کی کیفیت کا، کہ وہ زندگی میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کا دیدار کریں، ان کی رفاقت میں رہیں، ان سے رہنمائی لیں، اور اسی شوق اور جذب کی کیفیت میں وہ رہتے تھے، اور آپ کی جدائی انہیں بہت شاق گزرتی تھی۔ یہاں پر ایک صحابی کا یہ قصہ ہے کہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ جب میں اس دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو یہاں پر ایک قصہ انہوں نے باقاعدہ درج کیا ہے، تو میں نے مناسب میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہی الفاظ میں اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اس قصے کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اماں عائشہ نے اس کو آگے مزید بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، یقیناً آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں، اور سچی بات ہے کہ گھر بیٹھے آپ کی یاد آتی ہے تو مجھے اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی میں بھی ان کی یہی تمنا تھی، اور انہیں اور کوئی خیال نہیں تھا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری فیملی کا کیا بنے گا، آگے کا کیا معاملات ہوں گے، اور کیسے میری زندگی گزرے گی۔ انہیں یہی فکر تھی کہ وہ آپ کی زندگی میں تو ہر وقت ان کی یہی طلب رہتی تھی کہ آپ کے ارد گرد رہیں اور آپ سے کچھ سیکھیں، آپ کی خدمت کریں، لیکن ان کا یہ جو تھا نا شوق اور جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ رہیں، اور پھر مرنے کے بعد جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ وہی محبت جو ہے، یہ اتنی شدید محبت ہی اس چیز کا تقاضا کر سکتی ہے جو کہ درجہ کمال تک پہنچی ہو، ورنہ انسان کی سوچ تو یہاں تک جاتی نہیں ہے، اس کی سوچ یہاں تک نہیں جاتی۔ تو اب یہ تھا کہ ان کا یہ تھا کہ پھر میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، کیونکہ ابھی اس ضمن میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملی تھی۔ تو ان صحابی کے اس شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام وہ آیت جو تھی وہ لے کے آئے، اور اس میں یہ فرمایا گیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں بس وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ یقین کریں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کو میں کس طرح پراپر الفاظ میں ریفریز کر کے آپ کو میں بتا سکوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جانا اور انسان کا اتنا عمل بھی نہ ہونا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں رتبہ، کہاں ان کا مقام محمود، کہاں ان کے درجات کی بلندی، کہاں اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، کہاں ان کی شان. اور ایک عام انسان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور وہ فرما برداری کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اسے جنت میں نصیب ہوگا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اس میں ہمارے لیے جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اس کا ترجمہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور ہم 2 نکات کے اوپر ہم غور کریں گے. وہ اسی آیت میں موجود ہیں جو ہم اس میں سے رہنمائی کے اصول نکالیں گے انشاءاللہ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، یہ جو لفظ ہے نا فرما برداری کا، یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت کرم کیا اور باقاعدہ قرآن پاک میں یہ آیت نازل کی. لیکن یہ والے درجات جو ہیں یہ زبانی محبت کے دعووں کے اوپر نہیں ہیں، یہ فرما برداری کرنے کے بعد یہ درجات جو ہیں وہ ملیں گے، اس کے علاوہ نہیں. یہ نقطہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی کریں اور آپ کا حکم بھی مانیں. جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم کریں. ہم وہاں پر نظر آئیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور وہاں ہم نظر نہ آئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے. اور دین جو ہے ہمارا یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے کہ عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، بلکہ زندگی کے سارے معاملات میں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں. یہ سارے شعبے ہمارے دین میں ہیں. یہ مکمل دین ہے. اس میں انفس و آفاق کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور جو بھی مسئلہ آتا ہے پیش انسانوں کو، وہ قرآن پاک میں اس کا حل پہلے سے موجود ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی رہنمائی کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فیض عطا فرمایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے اگر ہم سمجھیں تو میں عرض کر رہی تھی کہ فرما برداری شرط ہے یہ رتبے پانے کے لیے. تو انہوں نے جب اپنے اس شوق کا اظہار کیا تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو فرما برداری کریں گے تو پھر وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ انعام سے کیا مراد ہے اور کن پہ انعام ہوا اور ہم انعام کسے سمجھتے ہیں. یہ چند سوالات ہیں، اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے. انعام ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے دنیاوی طور پر بہت آسودگی حاصل ہو جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اس کے بینک بیلنس ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ انعام ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی حد تک یہ بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس ہے. لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں اور یہ دنیا تک ہیں، اور دنیا مطلب انسان کے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہی رہ جاتی ہیں. لیکن اصل جو انعام ہے نا انسان کے لیے وہ ہے ہدایت کا مل جانا، اچھے لوگوں کا ساتھ مل جانا. اور انبیاء، شہداء اور صدیقین کا جس کو ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. کیونکہ اگر آپ انسان کے پاس ساری آسائشیں ہوں نا، ساری آسائشیں ہوں، دنیاوی آسائشیں، ٹھیک ہے وہ انسان کے لیے زندگی اس کی سہولت سے گزر جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی سہولت سے گزر جاتی ہیں کیونکہ وہ برتنے والی چیزیں ہیں، زندگی میں آسانیاں آ جاتی ہیں. لیکن اچھے لوگوں کا ساتھ اگر نہ ہو تو زندگی میں بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے، بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے، اور وہ خلا کوئی بھی چیز پوری نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز. آپ دیکھیں ہم عملی زندگی سے یہ مثالیں اگر لیں، اس میں کیا ہے کہ یورپ میں فیملی سسٹم وہاں پہ تباہ ہو گیا ہے. اب وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پیٹ رکھتے ہیں
اور اپنی اس تنہائی کو وہ پالتو جانوروں کے ساتھ اپنا دل بہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے ہاں فیملی سسٹم ابھی قائم ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گو کہ دشمنوں کی بڑی سازشیں ہیں اس بارے میں بھی، اس سے بچنا چاہیے، ہمیں ذہنی غلامی سے نکلنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ذہنی غلامی ہے نا، اس سے ہم نے نکلنا ہے، ان کے کسی ازم سے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا نا، تو بی بی عائشہ نے جواب دیا تھا کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں کہ انعام کیا ہوتا ہے۔ انعام وہی ہے جو ابدی ہو، جو دائمی ہو۔ باقی تو انسان اس دنیا سے جاتا ہے، ساری چیزیں یہاں پہ ہی رہ جاتی ہیں۔ اس اسکندر نے بھی کہا تھا نا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال دینا۔ اتنی دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اسے کچھ بھی نہیں وہ یہاں سے لے کے گیا۔ تو دنیا کی تو یہ حقیقت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ جیسے شاعر کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ جب انسان آخری حد تک مخلص ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بضرور تائید کرتا ہے۔ وہی ہم سارے واقعات دیکھ لیں، آپ کے علم میں ہے وہ سارے واقعات، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غزوہ بدر میں کیا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 تھے، اور لیکن ان کے اندر، صحابہ کے اندر جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا، ایمانی قوت تھی، تو وہ 313 جو تھے وہ غالب آ گئے تھے، حالانکہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ وہی بات ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ تو سب سے پہلے انسان کو وہ جذبہ، وہ شوق، وہ لگن، وہ تڑپ جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کس طرح پیدا ہوگی؟ جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانیں گے، جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے، جتنا اپنی حیثیت پہ غور کریں گے، جتنا اپنی مقصد زندگی پہ غور کریں گے کہ ہمیں انسان، اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا اس دنیا میں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ کون میری بندگی کرتا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ ملک میں ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ صرف عمل نہیں ہے، اچھا عمل ہے۔ تو صحابہ نے اپنے قول، فعل اور عمل سے یہ ثابت کر کے دکھا دیا، اور انہوں نے ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی، اور وہ ان باتوں کو سمجھ گئے تھے، ان اشاروں کو وہ سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہے کہ ہم بھی انہیں دوست رکھیں جو اللہ کا دوست رکھتے ہیں۔ اور وہی بات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو تم سے جھاڑ دے گا۔ اس ضمن میں کیونکہ یہاں پر اطاعت کا بھی ذکر ہے، فرما برداری کا بھی ذکر ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں قرآن کی روشنی میں۔ وہ یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہہ دیں کہ ہم نے بات سن لی اور اطاعت اختیار کی۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی وہ فوراً آگے سرنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں جو آپ کا حکم مانتے ہیں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں بڑی کامیابی ہے۔ اور بڑی کامیابی کیا ہے
جسے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ کامیابی کا تصور جو دیتا ہے نا، وہ ہماری دنیاوی کامیابی کے تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب اس کے آئینے میں ہم اپنے کردار کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مناسب سمجھوں گی کہ کچھ تربیت کے پوائنٹس میں آیت حکمت کو بھی ہم دہرا لیتے ہیں۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا۔ اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ اصل کامیابی تسلیم و رضا سے ملتی ہے۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو امرتہ سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ نہ میں پھر کسی سے پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ مسلم۔ قول حکمت ہے کہ کامیابی کسی آدمی کی اس صلاحیت کا نام ہے کہ وہ غیر موافق حالات کو موافق حالات میں تبدیل کر سکے۔ از مولانا وحید الدین خان صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر ہم چل سکیں، ان سے روشنی لے سکیں، رہنمائی لے سکیں، کہ اصل مقصد یہی ہے۔ ان کو ہم قصے کہانیاں نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ وہ انمٹ نقوش ہیں جو وہ چھوڑ گئے، یہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلقین فرمائی تھی نا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو آپ نے میرے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلائے اور راستہ بھی دکھا دے اور منزل تک بھی پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔